السلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاح کے بعد پیارے پیارے بزرگوں، پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ربیع الاول شریف کی 4 تاریخ ہے اور ہم سب پہلے دن سے ہی پیارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے، گزارے ہوئے، عطا فرمائے ہوئے سنہری اصول، ضابطے، قوانین اس زندگی کے وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ ان میں آج ایک خاص ٹاپک ہے جو انٹرنیشنل لیول پر ٹاپک ہے، جس کو ہم کہیں گے ہمارے پیارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس بحیثیت بزنس مین، بحیثیت تاجر، آپ کاروبار کیسے فرماتے، تجارت کیسے فرماتے، اور کیا کیا آپ نے اصول دیے ہیں اس دنیا والوں کو کہ لوگ اچھے کاروباری بھی بنیں، حلال بھی کمائیں اور بابرکت بھی ان کے لیے پائی جائے۔ آپ سب بھائی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرمانے سے کئی سال قبل صادق اور امین کی شان کے ساتھ مشہور ہو چکے ہوئے تھے۔ اس دور کے اندر، جس دور کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا، 25 سال کی آپ کی عمر مبارک ہے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے، پہلا نکاح اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ۔ اب 25 سال کا نوجوان آدمی ہے اور وہ پورے علاقے کے اندر صادق اور امین، سچائی کے ساتھ اور دیانت داری کے ساتھ جانا پہچانا جائے تو سوچیے اس کے کردار کی کیا بلندی ہو، کیا اخلاق کا کمال ہو، اور وہ لوگ گواہیاں دیں جو کسی کو مانتے بھی نہ ہو، وہ کہیں جناب امانت رکھوانی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواؤ، کاروبار کرنا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرو، وہاں سے جو نفع آتا ہے، وہاں سے جو برکت آتی ہے، اس کے کیا کہنے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انداز اپنایا ہے کاروبار کا، وہ تجارت، منڈیوں میں کاروبار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آغاز فرمایا تھا، شروع پہلا کاروبار وہ اجرت پر تھا، کرائے پر، اجرت پر بکریاں چرانا۔ مکہ والے جو لوگ تھے ان کی بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجرت پر بھی چراتے رہے، اپنی بکریاں بھی چراتے رہے، مکہ والوں کی بھی چرائی ہیں کہ ان کی بکریوں کو لے جانا اور وہاں جا کے دن کے وقت مختلف جہاں جہاں چراگاہیں تھیں، چرانے کی اجازت ہوتی، وہاں سے واپس لاتے اور اس کے بدلے میں آپ دہاڑی وصول فرمایا کرتے، یہ ہماری زبان میں اجرت وصول فرماتے۔ بعد کی بات ہے، مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں کے متعلق بات چیت چلی تو آپ نے فرمایا کہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی چرائی ہیں؟ تو بالکل میں بھی چراتا رہا ہوں بکریاں، مکہ والوں کی بکریاں میں چراتا رہا ہوں، اور اس کی بڑی حکمتیں بیان ہوئی ہیں، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہو جائے گا کہ بکریاں چرانے کی حکمت کیا ہے، اس سے تحمل، برداشت، یہ بڑا اعلیٰ درجے کا بندے میں پیدا ہو جاتا ہے کہ بکریوں کو سنبھالنا، چھوٹا جانور ہے، کمزور ہے، پھر ادھر ادھر جب وہ بھاگ رہی ہوں تو پھر ان کو واپس لانا، صحیح جگہ پر رکھنا، بھاگنے سے بچانا، یہ انبیاء علیہ السلام کی تربیت اور ٹریننگ کا حصہ ہوتا تھا تاکہ یہ بکریاں سنبھالیں، بعد میں جب انسانوں کو سنبھالنا پڑے تو اس میں پریشانی لاحق نہ ہو جائے۔ انسان بھی بھاگ جاتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں اور ادھر ادھر کا نظام، پھر ان کو واپس لانا پڑتا ہے، پھر ان کے آگے سے جو سختیاں آتی ہیں ان پہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام یہ پہلا جو سسٹم تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزنس کی حیثیت سے مختلف اپنے چچا جناب ابی طالب کے ساتھ آپ نے سفر کیے، شام کے رستوں میں وہ واقعات بھی پیش آئے جب پرانی امتوں کے جو راہب تھے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ آنے جانے والے، یہ درختوں کے نیچے ٹھہرنے والے، یہ ان کے اوپر جو سایہ خاص کر رہا ہے بادل، یہ تو ساری نشانیاں بیان ہوئی ہیں نبی آخر الزمان، اس درخت کے نیچے تو کوئی ٹھہرا ہی نہیں ہے، یہ تو صرف وہی آ کے ٹھہرنے والے ہیں جو آخری اللہ پاک کے نبی آئیں گے۔
اور جب سامنے آئے زیارت کی اور آپ سے بات چیت ہوئی تو فوری انہوں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہی اللہ پاک کے آخری نبی. اور قافلے والوں سے کہا، جناب ابی طالب سے کہا کہ اللہ کا نام لو، واپس لے جاؤ نا. آگے لے جا رہے ہیں، وہاں بڑے 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 حسد کرنے والے رہتے ہیں، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دیں. یہ 13 سال 14 سال کی عمر میں جو آپ کا پہلا سفر ہوا، اس کے اندر یہ واقعات پیش ہیں. پھر حضرت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چھوٹے چھوٹے بزنس کرتے رہے، اس طرح سے منڈیوں میں آپ مشہور ہو گئے. جہاں آپ ہاتھ ڈالتے تھے اللہ تعالیٰ اس کاروبار میں برکت پیدا فرما دیتا تھا. اما جان کو معلوم ہوا کہ یہ صادق امین بڑا جوان لڑکا ہے، بڑا اس کو اصول ہے، فن ہے اس کو کاروبار کرنے کا. انہوں نے پھر کہا کہ میرا بھی مال اجرت پر لے کے جاتے ہیں لوگ، مختلف لوگ آتے ہیں وہ لے جاتے ہیں، جا کے بیچتے ہیں، میں ان کو مزدوری دیتی ہوں، میرا نفع وہ مجھے دے دیتے ہیں. آپ پسند فرمائیں تو میرا مال بھی لے جائیں. شام کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہ مال ان کا لے کر دیتے. لمبا واقعہ میں وہ سارا نہیں سناتا. واپسی پر راستے میں آ جاتے ہوئے، واپسی پر آتے ہوئے میسرہ غلام تھا حضرت اما جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ ساتھ تھا. اس نے جو آپ کے بیان کیا وہ مورخین نے بڑے اعلیٰ انداز میں پیش کیا. انہوں نے کہا یہ بتاتا ہے کہ جب سے ہم یہاں سے چلے ہیں ان پر کسی بھی موقع میں دھوپ کی شدت کا اثر نہیں ہونے دیا بادلوں نے. وہ کیسے کہا؟ میں دیکھتا ہوں کہ جدھر جدھر یہ جاتے ہیں ادھر ادھر بادل جاتے ہیں. اما جان نے فرمایا کہ تو وہاں دیکھتا رہا ہے، میں تو اپنے بالا خانے پہ تب سے دیکھ رہی ہوں جب یہ گئے تھے، اور اگر ابھی آئے ہیں تو میں دیکھ رہی ہوں کہ 2 شخصیات ہیں آیا آس پاس دائیں بائیں، وہی اوپر اسپیشل سایہ کی ہوئے تھے. اس نے بتایا کہ وہاں ہمیں ایک راہب ملا ہے، وہ راہب بار بار یہ کہتا رہا ہے کہ یہ نبی آخری زمان ہے. وہ پوچھتا تھا، بتاتا تھا، وہ گواہیاں دیتا تھا، وہ انجیل سے پڑھ کے سناتا تھا، وہ زبور سے پڑھتا، وہ تورات سے پڑھتا. وہ کہتا یہی نبی آخری زمان، ساری نشانیاں وہی ہیں جو اللہ پاک نے پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اس طرح سے پھر اس نے آپ کو بتایا کہ جتنا منافع عام دنوں میں ہوتا تھا عام لوگ جب لے جاتے تھے، اس دفعہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر گئے ہیں آئے ہیں تو اس سے اللہ پاک نے ڈبل منافع عطا فرمایا. پھر اما جان نے فرمایا میں تو دیکھ چکی ہوں اپنی آنکھوں سے. پھر نکاح کا پیغام بھیجا اور وہ سارا واقعہ پیش ہے جو کل میں نے ڈسکس کیا تھا. تو پہلا اصول میرے پیارے بھائیوں جو ہمیں اپنے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے کاروبار کا، تجارت کا، وہ ہے سچائی. سچ بولنا، کوئی ہیرا پھیری نہیں ہونی چاہیے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہونی چاہیے. جو چیز ہے ویسی چیز ہو، حقیقت کے ساتھ جتنی اس کی قیمت ہے اتنی قیمت پر اس چیز کو بیچا جائے، بالکل سچائی کے ساتھ. عیب نہ چھپایا جائے، کمزوری نہ چھپائی جائے، نقص ہے وہ نہ چھپایا جائے. آج کے دور کے اندر جس سے چیز نہ بیچی جا رہی ہو اس کو نکما سمجھتے ہیں، اور جو جھوٹ موٹ بول کر کسی طرح چیز کو نکال دے اس کو کوالٹی والا سمجھتے ہیں، اس کو ہنر مانا جا رہا ہے. چاہے وہ جھوٹ بول دے، بدجانتی کر دے، کسی کو دھوکہ دے دے، فراڈ کر دے، وہ کہتے ہیں کہ بڑا کامیاب بزنس مین ہے بھائی، چیز نہیں ٹکتی ہے میرے کو، اینج کٹتا ہے چیز، اینج کر کے کٹ دیتا ہے. یہ نہیں پتا کہ اینج کر کے وہ جڑا کٹ رہی ہے وہ اپنی آخرت برباد کیے جا رہا ہے. اگر سچ بول کر نکال رہے تو کیا بات ہے. پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پاک سے یہ ہمیں اصول ملتا ہے. پہلی جوانی والی عمر مبارک سے. پھر امانت داری، میں صرف پوائنٹ ذکر کر دیتا ہوں، چیزیں اکثر آپ بھائی سنتے رہتے ہیں. وعدہ پورا کرنا، لین دین میں وعدہ پورا کرنا، وعدہ پورا کرنا، وعدہ پورا کرنا بہت بڑا اصول ہے کاروبار کا. بندے کا اعتماد ہی خراب ہو جاتا ہے اگر بندہ 2-4 مرتبہ ہیرا پھیری کرے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ بندہ صحیح آدمی نہیں ہے. تمہارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ پورا فرمانے والے. قرآن عظیم نے لکھا وفوا بالعہد، وعدے پورے کیا کرو. لین دین میں بعد دفعہ بندہ قرض لے لیتا ہے، ادھار چیز لے لی، پیسے دینے ہیں، چیز بنا کے دینے کا آرڈر آیا، اس پر وعدہ ہے. دونوں جانبوں سے چیز دینی ہے، دینے کا وقت معین ہے تو اس پر بھی وعدہ پورا کریں. قرض دینے کا وقت ہے تو اس پر بھی وعدہ پورا کریں. جس ٹائم پر بات ہوئی ہے کہ میں آپ کو پیسے دے دوں گا، مال آپ رکھ جاؤ، 2 دن کے بعد پیسے لے جانا. اب وہ 2 دن کا مطلب وہ 2 دن نہیں، اگر نہیں 2 دن میں ہم دے سکتے تو ہم 5 دن کا ٹائم لے لیں، 7 دن کا لے لیں، لیکن وعدہ پورا کریں.
اگر وعدہ پورا نہیں ہوگا تو لوگ پھر آہستہ آہستہ نقصانوں کے اندر مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دل کا اصل سکون برباد ہو جاتا ہے جب وعدہ خلافی ہو جائے اور بندہ صحیح طریقے سے کام نہ کر رہا ہو. حالانکہ کاروبار کا مقصد کیا ہے؟ سکون حاصل کرنا، ٹینشن فری ہونا. تو الٹا ٹینشن میں بندہ ڈالتا ہے جب اسلامی اصول نہیں اپناتا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عظیم ہے، جو بندہ جھوٹ بول کر کمائی کماتا ہے اس کے بال کے اندر کبھی برکت نہیں آئے، وہ مٹ جائے گا. اور دوسری جانب سچ بولنے والے کے لیے کیا فرمایا؟ سچا تاجر، سچ بول کر کاروبار کرنے والا حشر والے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اب ذرا سوچیے، ہے تو کاروبار نا، بزنس ہے، لیکن اس کو جوڑا جا رہا ہے آخرت کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مومن کا، مسلمان کا، کلمہ پڑھنے والے کا کوئی بھی عمل وہ آخرت کی فکر کے ساتھ ہونا چاہیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس کا میری قبر حشر پر کیا اثر پڑے گا. دنیا میں تو اولاد پر اپنے اوپر اثر ہے ہی ہے حرام کا، قبر حشر بھی برباد ہو جاتی ہے. اس لیے سچ کی جو ہے وہ پروموشن کرنی چاہیے. ناپ تول میں کمی سے منع کیا ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. قرآن عظیم میں واقعات ہیں بڑے سارے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی. مال اپنے لیے لینا ہے تو زیادہ، دوسرے کو دینا ہے تو کم کر کے دینا. اس قوم پر راتوں رات عذاب نازل کر دیا گیا تھا. برباد ہو گئی تھی وہ قوم، مٹ گئی، نسلیں ان کی ختم ہو گئی. اس لیے کبھی بھی مال لیتے ہوئے کبھی بیشی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے جتنا وزن ہے. بلکہ ہمیں تو بزرگوں نے فرمایا کہ جب دینا ہو تو اضافی تھوڑا سا مال ڈال کر دے دیا کرے تاکہ کمی نہ ہو جائے، اس میں اپنے اوپر نہ آنے دے. بہترین کام یہ. ملازم یا پارٹنر جو ہوتے ہیں، شریک، ان کے ساتھ بھی کوئی فراڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے وہ اکثر واقعہ سنا ہوا ہے، وہ 3 بندے جو غار کے اندر پھنس گئے تھے، پہلی امتوں کا واقعہ ہے. 3 بندے غار میں پھنس گئے، بڑا بارش طوفان، اور وہ غار میں جا کے چھپے، آگے چٹان آ گئی. تو پہاڑی علاقوں میں بڑی چٹانیں پھر وہ لٹتی ہیں ایسے موسم میں، راستہ ہی بند، روشنی بند، سب دروازہ بند ہو گیا. سنا ہے یہ واقعہ اکثر آپ نے. ان 3 میں سے جب انہوں نے کہا تھا کہ اپنی اپنی دعا مانگو کسی نیک عمل کی، ایک نے دعا مانگی والدین کی فرما برداری والی، ایک نے دعا مانگی زنا اور بدکاری سے بچنے کے متعلق، اور تیسرے نے دعا کیا مانگی تھی؟ وہ شخص تھا جو بزنس مین تھا اپنے دور کا. اس کے ہاں ایک بندہ آیا تھا ملازم کے طور پر دہاڑی کرنے کے لیے، 1 دن لگانے، اور وہ شام کے ٹائم بغیر اپنی اجرت لیے چلا گیا تھا. اجرت نہیں لی تھی اس نے، جلدی میں تھا، کوئی وجہ بنی اور نکل گیا. وہ دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، وہ بندے کو ضرورت پڑی واپس آیا. وہ آ کے اس مالک کو کہتا ہے کہ جناب میں نے آپ سے 1 دن وہ دیہاڑی کا کام کیا تھا آپ کے ساتھ، تو میری کوئی اجرت تھی، کچھ 1 آدھا درہم وہ مجھے دے دیجیے. تو وہ آگے سے مالک کہنے لگا کہ یہ بکریوں کا ریوڑ، یہ جانور، یہ زمینیں، یہ فلاں، یہ سارا کچھ تیرا ہے، جا لے جا. اس نے کہا مذاق نہ کرو حضرت صاحب، میری تو وہ 1 دن کی دیہاڑی سی، بس میں نے وہ جو بڑی پریشانی چاہیے تھوڑی. انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں سچ بول رہا ہوں، یہ سارا کچھ تیرا ہے، جا لے جا. انہوں نے کہا میرا کتوں ہونا ہے جناب، میں جی مانگ رہی ہوں میری بس دے دو، مذاق نہ کرو. انہوں نے کہا تو نے میرے پاس کام کیا، تو چلا گیا، میں نے تیری وہ والی کمائی کاروبار کے اندر لگا دی. میں نے کہا یہ میری ہے ہی نہیں، یہ تو اس کا حق تھا. اس سے ہی تیری ہی کمائی پر میں نے تیرے ملازم بھی رکھے، اسی پر میں نے کاروبار بھی کیا، اور یہ سارا جو بھی مال متا بن چکا ہے یہ سارا اسی کمائی سے بنے، اس میں میری کمائی کوئی شامل نہیں ہے، بس میں نے اس کو استعمال ایسے کیے، جا لے جا سارا کچھ تیرا ہے. اس نے دعا مانگی، یا اللہ اگر میرا یہ والا عمل ملازم کے ساتھ تجھے پسند ہے تو یہ پہاڑ کی غار کے منہ پر جو چٹان آ گئی ہے اس کو ہمارے راستے سے ہٹا دے. آقا پاک مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ کو بٹھا کر یہ واقعہ سنا رہے ہیں. صحیح بخاری شریف میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. فرمایا اس نے ایسی دعا مانگی، اللہ پاک نے تیز ہوا کے اندر اس چٹان کو غار کے منہ سے ہٹا دیا. اس کا مطلب ہے جو سچ بول کر صحیح طور پر ملازم کا حق ادا کرنے والا تاجر ہوتا ہے، بزنس مین ہوتا ہے، اس کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں.
ایک حدیث پاک میں یہ نسخہ بھی بیان کیا گیا، ایک صحابی نے عرض کی حضور میں چاہتا ہوں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعائیں قبول ہوا کریں۔ فرمایا روزی اپنی ہمیشہ پاکیزہ رکھو، کمائی حلال رکھو، دعائیں مانگو گے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا نا کہ وہ بندہ آ رہا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے، داڑھی شریف اس کی بکھری ہوئی ہے، کپڑے اس کے پھٹے پرانے، کوئی بندہ اس کو اچانک دیکھے تو اس کو بھی ترس آ جائے، لیکن وہ لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں مانگتا ہے، رو رو کر حالت زار میں مانگ رہا ہے، اس کی دعا نہیں قبول ہوتی، سنا ہی نہیں جا رہا۔ عرض کی کہ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا پینا حرام، اس کا کھانا حرام، اس کی زندگی حرام میں گزر رہی ہے، اس کا اوڑھنا حرام میں گزر رہا ہے، ترس کس کو آئے؟ حرام والا بندہ وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، ملازم کے ساتھ انصاف، اور پارٹنر جو ہوتے ہیں نا کاروبار ہے، ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بعد میں ایمان لے آئے، اعلان نبوت سے پہلے وہ حضور علیہ السلام کے پارٹنر تھے، وہ ایمان لائے۔ تو اب جب بیٹھے تھے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ پہچانا ہے مجھے آپ نے؟ فرمایا میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تو اور میں غل کے کاروبار میں کیا کرتے تھے۔ وہ پھر پرانے دور کی باتیں صحابہ کو بٹھا کر سنایا کرتے، کہتے تھے یار جب حضور پاک نے نبی ہونے کا اعلان بھی نہیں نہ فرمایا سی، دسیا نہیں سی کہ میں نبی ہوں، میں ادو نہ حضور پاک کے نال کاروبار کرتا ہوں سی، تو میں ادو ہی بڑا مالا مال ہو گیا سی حضور دے نال شریک ہونے کی وجہ سے۔ حضور پاک کے بڑے پیارے اصول سن، وہ گلاں سنا دو رہے سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں اس طرح رہتا تھا، ہم پارٹنر تھے۔ اس کا بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں، آپ نے فرمایا میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ وہ آگے سے کہتا ہے حضور مجھے بھی ساری باتیں یاد ہے، آپ نے فرمایا مجھے بھی ساری باتیں یاد ہے، میں نے تو پورے رل کے جو کاروبار کیے۔ تو پارٹنر کو کبھی دھوکہ نہ دیں، یہ ہمارا اصول ہے۔ یہاں ہمارے سسٹم کے اندر جو شریک ہو جاتا ہے نا شراکت والا، اس سے بھی چیزوں کو چھپایا جاتا ہے، اس کو بھی دھوکے میں رکھا جاتا ہے، اندھیرے میں رکھا جاتا ہے، بہت غلط سسٹم بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ اب صرف چند ایک چیزیں سن لیجیے گا۔ سود سے منع فرمایا آپ نے، قرض کی ادائیگی میں دیانت داری، حلال رزق، مقابلہ اگر کسی سے چل رہا ہو، ایک ہی طرح کے دو بزنس مین بیٹھے ہیں، ایک ہی چیز کی دکانیں دو چار چار بندوں نے ڈالی ہوئی ہیں، جیسے مارکیٹ میں اکثر ہوتا ہے، تو فرمایا کسی کے ساتھ حسد نہ کرو، کسی کے بارے میں غلط خیال نہ لاؤ، تمہارے حصے کی روزی اس کے پاس نہیں جائے گی، تمہارے حصے کی روزی تمہارے پاس ہی آئے گی۔ وہ بیٹھا ہے اس کی طرف آنکھیں تاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، کوئی وظیفہ دے دیو، کوئی نہ کوئی ایک ہی دکان میں جناب مکرو لانا ہی لانا ہے، یہ اتنے میرے سر کی درد بن گئے، یہ برباد ہو جائے گی، میں چڑھ جاؤں۔ یہ عام بیماری لوگوں کے اندر پڑ گئی ہے، دوسروں کے مال پر نظر رکھنا، دوسروں کے کاروبار کو بولتے رہنا، اس کا بزنس کتنا آج کتنا کاروبار ہوگا، جو بھی ہوا اس کو وہ اس کی کمائی اس کے کھاتے میں ڈال دے گا، اس کے حصے کو جو جتنا مقرر کیا جائے۔ تو اپنے پر غور کر، دعا مانگ اللہ پاک کی بارگاہ میں، کیا کمی ہے تیرا، کیوں نہیں بڑھ رہا؟ اپنے گاہکوں کے ساتھ تیرا رویہ کیسا ہے؟ کسٹمر جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ تو اخلاقی حسنہ اپناتا ہے نہیں اپناتا ہے، یا بدتمیزی کرنے والا ہے، یا جھوٹ ہے، فراڈ ہے، کوئی تو تیرے اندر ہے کہ تیری طرف کسٹمر نہیں آ رہے، اس پر غور کر، بجائے یہ کہ دوسرے کے اوپر جناب آنکھیں تاڑ کے بیٹھ جائیں۔ حسد سے، کینے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفع کے ساتھ ساتھ، نفع کمانے کے ساتھ انسانیت سکھائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوی تجارت کا آخری اصول میں آپ بھائیوں سے عرض کروں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ہمیں پیسے کمانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ زیادہ کمانے کی بھی صرف اجازت نہیں دی، بلکہ یہ سکھایا ہے کہ حلال طریقے، دیانت داری، سچائی کے ساتھ کمائیں، ایسا چاہے وہ تھوڑا ہی ہو لیکن برکت والا ہو، برکت والا ہے، حلال میں برکت ہوتی ہے، اور ایسا کمائیں کہ دنیا میں بھی فائدہ اٹھائیں اور آخرت بھی سنور جائے۔ قرآن عظیم میں بڑی آیات طیبات ہیں ہماری نشاندہی فرماتی، اے ایمان والو حرام نہ کھاؤ، اے ایمان والو دوسروں کا حصہ نہ کھاؤ، اے ایمان والو دوسرے کے مال کو اپنے مال میں شامل نہ کرو، اے ایمان والو پاکیزہ کھاؤ، حد سے نہ بڑھو، اے ایمان والو میں نے یہ حکم تمہیں بھی دیا ہے، تم سے پہلے جو انبیاء گزر چکے سارے نبیوں کو یہ حکم تھا میری جانب سے۔ حلال کمائی یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے نا جی، کاروبار کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، زندگی میں کاروبار تو ضروری ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں کاروبار کے بغیر چل جاؤں گا، پیسے کے بغیر چل جاؤں گا، کھانے کے بغیر چل جاؤں گا، پینے کے بغیر، کپڑے کے بغیر، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔
لیکن ہماری ضروریات جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر مجھے مثال کے طور پر کپڑے کی ضرورت ہے تو میں اگر کاشتکاری کا کام کرتا ہوں، میری زمینیں ہیں، تو جس بندے نے کپڑے کی دکان ڈالی ہوئی ہے اس کو اناج کی بھی تو ضرورت ہے، اس کو آٹے کی ضرورت ہے، اس کو گندم کی ضرورت ہے۔ اگر ایک بندے نے جوتا ڈالا ہے تو وہ جوتے والے نے جوتا بیچنا ہے، تو کپڑے والے نے کپڑا بیچنا ہے، کپڑے والا جوتا لینے کے لیے کہا جائے گا جوتے والے کے پاس۔ دنیا میں جتنے بھی کاروبار ہیں ہماری ضروریات کو آپس میں جوڑا گیا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کاروباری سسٹم کے اندر۔ دنیا کا نظام اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے، ہر ایک کے پاس کمائی جانی چاہیے، اور ایک ہی بندہ سارے کام بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ ایک دو کام تین کام کرے گا، باقی جو لوگ ہیں وہ دوسرے کام کریں گے، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنا۔ اس کے لیے ہمیں یہ انسانیت سکھائی گئی، دیانتداری کے ساتھ رہیں، دوسرے کا حق نہ ماریں، یہ نبوی اصول ہیں تجارت کے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرما چکے، پھر بعد میں آپ ہجرت بھی فرما چکے، مدینہ طیبہ بھی آ گئے، غزوات بھی ہوئے، فتوحات بھی ہوئی، مال غنیمت بھی آئے، اور بڑا اللہ پاک نے دولت کا ریل پیل کر دیا اسلامی نظام کے اندر بھی۔ اس کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام منڈی کے اندر تجارت فرمایا کرتے تھے، منڈی کے اندر تجارت۔ وہ ایک عظیم بڑا مشہور واقعہ آپ بھائیوں نے سنا ہوا ہوگا کہ جب آپ تشریف لے گئے منڈی میں تو آپ کو ایک جانور پسند آیا، وہ یہودی شخص تھا غیر مسلم، اس کو آپ نے فرمایا یہ کتنے کا بیچنا ہے؟ اس نے کہا جی اتنے کا، مثال کے طور پر 5 درہم کا بیچنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یار، میں آیا تو تھا لیکن منڈی میں میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، بس میں ویسے ہی آیا تھا منڈی کا چکر لگانے کے لیے۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، آپ کے میرا طے پا گیا ہے، اگر پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس فی الحال تو آپ چلیے مدینہ طیبہ شریف میں، آپ مجھے وہاں چل کے پیسے دے دینا اور اپنا جانور آپ رکھ لینا۔ تو میں چلو ٹھیک ہے، آجو میرے پیچھے پیچھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے ہیں تو تھوڑی دور جا کے آپ نے دیکھا پیچھے سے نا آوازیں آ رہی ہیں کافی ساری۔ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ اس بندے کو گھیرا ہوا تھا کافی سارے افراد نے۔ ان لوگوں نے جنہوں نے گھیر لیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کا سودا ہو چکا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور یہ جانور کو لے کے جا رہا ہے وہاں سپرد کرنے کے لیے اور قیمت وصول کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے رستے میں روک کر پوچھ لیا یہ تمہیں بیچنا ہے؟ گھوڑا تھا، گھوڑا مثلاً تو نہیں بیچنا ہے؟ وہ ہمیں شرارت کے طور پر وہ کہتا ہاں جی بیچنا ہے، بیچنا ہے۔ کتنے کا؟ وہ جتنی بات ہوئی تھی نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، مثلاً 5 درہم، یہ میں مثال دے رہا ہوں، حدیث پاک میں درہم کی وضاحت نہیں ہے۔ اس نے اس سے زیادہ ریٹ دے دیا، کہتا ہے کہ میں نے یہ بیچنا ہے مثلاً 8 درہم کا۔ اس کو پتہ نہیں تھا بولی لگانے والے کو، اس نے کہا ٹھیک ہے یار میں تجھے 8 دیتا ہوں، یہ مجھے دے دے۔ اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے۔ فرمایا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا کہ اپنا جانور ہے، میں سواری بیچ رہا ہوں۔ فرمایا تیرا اور میرا تو سودا طے پا گیا، اور میں نے ابھی ابھی کہا ہے کہ چلو میرے ساتھ تمہیں میں پیسے دیتا ہوں۔ کہنے لگا تھوڑا اور میرا سودا کس ٹائم ہوا ہے؟ وہ ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا ابھی تو ہوا ہے، اگلی بات کرنا، اچھا اگر ہوا ہے تو پھر میں نے پیسے تھوڑے دیو، جنہیں دیں دو تو سودا ختم۔ فرمایا تو نے میرے سے پہلے بات کی، اپنی زبان سے پھرنا نہیں چاہیے۔ کہنے لگا گالی کو نہیں تھوڑی میری، چلو لے آؤ، کوئی آپ کے پاس گواہ ہے تو گواہ لے کر آؤ کہ آپ کی میری بات ہوئی ہے۔ فرمایا وہ تو اچانک میں نے جانور دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ ادھر ادھر پتہ کوئی نہیں تھا، میں اور تو ہم دونوں بات کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں نہیں جی نہیں، بس تسی گواہ لے آؤ، نہیں تو کوئی سودا نہیں، چلو۔ اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ ایسے کہہ رہا ہے، میں ایسے فرما رہا ہوں۔ حضرت خزیمہ کہنے لگے میں اللہ کی گواہی دے کر کہتا ہوں آپ کا اس کے ساتھ سودا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوری اصول کے پابند، ضابطے نظام کے، فرمایا آپ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ آپ تو وہاں تھے ہی نہیں، آپ کو کیا پتا میری بات چیت ہوئی ہے کہ نہیں، ایسے کیسے آپ نے گواہی دے دی؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمانے پر ہم نے کس کس چیز کی گواہی دے دی؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک ہے تو ہم نے بھی مان لیا ہے۔ آپ نے فرمایا بس ایک ہی ہے تو ہم نے بھی مان لیا ایک ہی ہے۔ آپ نے فرمایا آسمانوں پر جبریل آتے ہیں، وحی آتی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، یہ کچھ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ آپ کے فرمانے پر ہم نے سب کچھ مان لیا کہ واقعی سارا کچھ سچ ہے۔ تو ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ سودا ہوا ہے، تو کیا ہمارا ایمان قبول نہ کرے گا؟
میں گواہی دیتا ہوں حضور علیہ السلام نے پوری دنیا کی عدالتوں کے لیے یہ ایک اصول ضابطہ قانون حضرت خزیمہ کے بارے شان والا لقب دیتے ہوئے فرمایا سن لو، ہمیشہ عام جگہوں پر جب بھی کوئی گواہ آئیں گے تو دو چاہیے ہوں گے، لیکن جس مسئلہ میں حضرت خزیمہ آ جائیں گے یہ اکیلا بندہ ہی دو گواہوں کے برابر ہوگا، میں خود اس اپنے صحابی کو یہ شان عطا فرما رہا ہوں۔ اب دنیا کا کوئی عدالت کا نظام حضرت خزیمہ کی گواہی کو چیلنج نہیں کر سکتا، یہ اصول ہے، بندہ غالب کر لے پھر اڑ جائے، پکا ہو جائے بھائی نہیں میں نے زبان دے دی، پھرنا نہیں ہے، بس ٹھیک ہے کریں گے۔ ہمارے ہاں تو ذرا سا پیسہ اوپر کرنے کے لیے باقاعدہ نظام بنایا جاتا ہے، تو آ جا تو بہ جا کے پیچھے میرے ذرا لٹنا ہے، اس بندے کو ذرا گھیرنا ہے کہ نہیں گھیرنا ہے، ایسا پھر نظام بناتے ہیں، اگلا بندہ دنگ ہو کے رہ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یار بالکل میں صحیح سودا کر کے آیا ہوں، حالانکہ اس کو لٹ چکے ہوتے ہیں یہ ادھر ادھر بیٹھا کر اس کے ساتھ کھیلنے والے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال سمجھ عطا فرمائے۔ بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر، کاروبار کے اندر بڑے اچھے لوگ موجود ہیں جن کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں رحمتیں بھی عطا فرما ہے، بڑے بڑے نیک اور صالح ہیں۔ حرام کمائی سے بندہ صدقہ بھی نہیں دے سکتا ہے، حرام سے صدقہ دینا بھی حرام ہے، حرام سے زکوٰۃ دینا بھی حرام ہے، حرام سے عمرہ کرنا بھی حرام ہے، حرام سے حج کرنا بھی حرام ہے، حرام سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حرام اگر چھوڑ کر مرے گا تو جہنم کے لیے وہ ایندھن ایندھن بنے گا، زندگی میں کمائے لگائے گا تو حرام کہیں کسی لحاظ سے برکت کا ذریعہ بن ہی نہیں سکتا، نقصان ہی نقصان ہے حرام کے اندر۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جو گوشت حرام سے پلا ہو وہ ہے ہی اس قابل کو اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، دوسروں کو حق مارنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ سارے اصول ضابطے کاروباری پوری دنیا کے انٹرنیشنل لیول کے حساب سے ہمیں پیارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دین دنیا کی ترقیاں عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی، یہ آپ ایک معجزہ شریف سن لیجیے بڑے ایک منٹ کے اندر، کسوف، صلاۃ کسوف، کاف سین واو اور فا۔ کسوف کہتے ہیں وہ نماز جس میں سورج کو گرہن لگا ہوا ہو، اور اس وقت جو نماز پڑھی جائے گرہن ختم کرنے کے لیے دعائیں مانگی جائیں، اس کو کہتے ہیں صلاۃ کسوف۔ دو رکعت پڑھ کے تو اس میں پھر دعا مانگنی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں اس کے طریقے مختلف بیان ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلاۃ کسوف ادا فرما رہے ہیں، یہ والی روایت بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور بخاری شریف میں 4-5 جگہ پر ہے، مسلم شریف، نسائی شریف، امام مالک نے موطا میں، امام احمد ابن حنبل علی رحمہ مسند میں، امام ابن حبان، امام عبد الرزاق، امام بہقی سنن کبری، امام شافعی سنن منصورہ میں، یہ ساری کتابوں کے اندر سیاست اور دیگر میں یہ روایت موجود۔ صلاۃ کسوف ہو رہی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران نماز اپنا ہاتھ مبارک وہ اٹھا دیا، بلند کر دیا، اور ایسے اشارہ فرمایا جیسے کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے۔ میں نے یہ اشارہ کرنے سے ہاتھ کو ہٹا لی ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ محدثین علماء نے اس بات سے بھی احتیاط فرمائی ہے، سمجھانے کی حد تک ہم تھوڑا بہت اشارہ دے سکتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے اشارہ فرمایا ہمیں اس کا علم نہیں، چونکہ اس لیے بس بات میں تھوڑی بہت وضاحت ہو جائے، سمجھ آ جائے، ورنہ ہم پورے ایکشن کے ساتھ وہ چیز نہیں کر سکتے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس چیز سے احتیاط ہے، اس چیز سے احتیاط ہے، اس لیے میں نے بس تھوڑا سا اشارہ دیا اور فوری میں نے ہاتھ اٹھا لیا۔ مجھے یہ خیال آیا کہیں پھنس نہ جائیں کہ حضرت صاحب تقریر کرتے کرتے آپ یہ رہے ہیں اور لہن لگ گئے ہوئے۔ بڑا ادب ہے ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، اشارے میں بھی لحاظ ہے۔ تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے اپنا دست اقدس بڑھایا اور ایسے جیسے کسی چیز کو پکڑتے ہیں ویسے انداز اپنایا، اور فوری طور پر واپس اپنا ہاتھ مبارک کھینچ لیا۔ تھوڑا سا آپ پیچھے بھی ہٹے، پہلے جیسے آگے بڑھے اور پھر تھوڑا پیچھے ہٹے۔ بعد میں جب نماز پوری ہو گئی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا انداز مبارک تھا آج ہم نے دیکھا آپ کا؟ تو فرمایا مجھے جنت کے اندر ایک خوشہ نظر آیا، ایک خوشہ نظر آیا، کھجوروں کا خوشہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کھڑے ہیں؟ صحابہ کے سامنے، سرزمین مدینہ طیبہ پر، اور نگاہ مبارکہ کہاں دیکھ رہی ہے؟ جنت میں۔ وہ نگاہ نبی ہے، وہ نگاہ نبی ہے، وہ نگاہ نبی ہے، وہ عام تیری میری نگاہ نہیں ہے، وہ نگاہ نبی ہے۔ دیکھ کہاں رہی ہے؟ جنت میں۔ تو انی اریت الجنہ،
جنت مجھے نظر آئی، میں نے دیکھی، میں نے وہاں ایک خوشہ دیکھا، میں اس کو پکڑنے ہی والا تھا، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ اب ہاتھ مبارک صحابہ نے تو یہاں تک دیکھے نا جہاں تک بھی گئے، لیکن آقا پاک کیا فرما رہے ہیں، جنت میں خوشہ نظر آیا، میں اس کو پکڑنے والا تھا۔ ادھر کھڑے کھڑے ایسے کر کے ہاتھ مبارک کر کے جنت میں ہاتھ مبارک لے جایا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، ظاہری عادت تو اس کو نہیں تصور کرتی، لیکن حضور پاک کا معجزہ شریف ہے، وہ ہاتھ مبارک آپ کا میرا ہاتھ ہے، وہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک، اور وہاں تک رسائی جیسے بھی ہونی ہے کروانی کس نے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ تو قدرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو طاقت والے ہیں۔ معجزہ جب بھی پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا میں اس کو پکڑنے والا تھا، پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہاں، اگر 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 لو اخذته لاکلت منه ما بقي في الدنيا، اگر میں وہ خوشہ پکڑ لیتا، رہتی دنیا تک لوگ اس سے کھاتے رہتے، وہ خوشہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ جنت کی نعمت دنیا میں آ جاتی، ختم نہ ہوتی، آزمائش بڑی پڑ جاتی، آزمائش بڑی بن جانی تھی۔ وہ جیسے منو سلوا اترا تھا نا پہلے لوگوں کے، وہ آزمائش میں پڑ گئے، بعد میں ان پر بڑی آزمائشیں سخت ہیں، عذاب بھی آ گئے۔ فرمایا پھر مفہوم محدثین نے آگے لکھا کہ امت کو پریشانی سے بچانے کے لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی شانیں عطا فرمائی ہمارے آقا پاک کو۔ آپ دیکھیے، ایک طرف شانیں ایسی ہیں اور دوسری طرف کاروبار کے اصول آپ نے ساری دنیا کو دیے۔ اسلام اس لیے کہا جاتا ہے مکمل ضابطہ حیات ہے، جس طرف بھی جائیں گے اسلام اپنی تابانیوں کے ساتھ، روشن احکامات کے ساتھ وہ دنیا کے سامنے اپنا موقف رکھتا ہوا نظر آئے گا۔ الحمدللہ ہمیں فخر کرنا چاہیے، اللہ پاک نے ہمیں اتنا پیارا دین اسلام دیا ہے اور اتنے پاک نبی اپنے حبیب کا امتی بنا کر مسلمانوں میں شامل فرمایا اور کلمہ پڑھنے کی توفیق سے نوازا۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاکم اللہ تعالی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔